حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے جو ابھی تقریر کی ہے اور جامعۃ الرشید کے حوالے سے کچھ الزامات لگ رہے ہیں، پبلک کی طرف سے بھی آ رہے ہیں، علماء کی طرف سے بھی آ رہے ہیں کہ جامعۃ الرشید ہمیشہ ایک الگ ہی پالیسی پہ چل رہا ہوتا ہے، علماء کے اتحاد کا حصہ کیوں نہیں بنتا، جس کی وجہ سے جامعۃ الرشید کو درباری ملا، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے اور آپ کے سامنے ہے میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں یہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں جامعۃ الرشید ہی کے نمائندے کے ساتھ، اور اس وقت میری حیثیت جامعۃ الرشید کا امپلائی کی حیثیت نہیں ہے۔ اس وقت یہ خوب سمجھ لیں، میں جامعۃ الرشید میں 30 سال سے ہوں، لیکن میری حیثیت یہاں ایک امپلائی کی حیثیت ہے۔ میں ایک ٹیچر ہوں، سینئر اساتذہ میں میرا شمار ہوتا ہے، دارالفتہ میں افتاء کا کام میں کرتا ہوں یہاں پہ۔ جامعۃ الرشید کی شورا میں نہیں ہوں، میں مینجمنٹ میں نہیں ہوں، لہذا مجھے پورا حق ہے کہ جامعۃ الرشید پہ میں اعتراض کر سکوں۔ تو اور میں نے پھر جامعۃ الرشید کے نمائندے سے رابطہ کیا، عثمان یوسف صاحب جو مفتی عبدالرحیم صاحب کے بھی، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کے بھی اسسٹنٹ ہیں، جامعۃ الرشید کے ترجمان بھی ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں آپ سے نیوٹرل ہو کے، اور اگر آپ مجھے حضرت مولانا فضل الرحمان کا نمائندہ سمجھ لیں، انہوں نے نہیں بنایا مجھے نمائندہ، لیکن اگر سمجھ لیں تو مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں چپتے ہوئے آپ سے 2 اور 2 4 کی طرح کچھ سوالات پوچھوں گا کہ یہ پوری قوم بے وقوف نہیں ہے، یہ پوری قوم اور سارے علماء جو آپ کے خلاف ہو گئے ہیں، ہم یا تو ان علماء کے ساتھ ہو جائیں یا جامعۃ الرشید کے ساتھ ہو جائیں۔ تو میں کیوں جامعۃ الرشید کے ساتھ ہوں اگر وہ سارے علماء کے خلاف پالیسی چل رہی ہے؟ تو مجھے بھی آپ نے مطمئن کرنا ہے، ورنہ میں جامعۃ الرشید چھوڑ دوں گا، سیدھی سی بات ہے۔ تو مفتی عبدالرحیم صاحب بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن اور میرے پیر و مرشد بھی ہیں، لیکن ہم نے کلمہ اللہ رسول کا پڑھا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے علماء کو چھوڑ کر میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ہی کے ساتھ چمٹا رہا ہوں۔ کم از کم میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں میں یہ نہیں کر سکتا۔ ان کی بات اگر قرآن و سنت کے خلاف جائے گی، اور اس کا تو منہ بولتا ثبوت ہے، مثال تو تھوڑی سی نامناسب سی ہے، لیکن فی الحال میرے پاس یہی مثال ہے۔ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جب میں دوسری شادی کر رہا تھا اس وقت میرے خلاف تھے، میں نے کر کے بتا دی، ہو گئی ہے، حالانکہ میں ان سے بیعت تھا۔ جب میں نے تیسری شادی کی ہے، مفتی عبدالرحیم صاحب نے مجھے باقاعدہ بلا کے کہا آپ چوتھی شادی مت کریں، بس کر دیں شادیاں، کوئی اور کام کریں اب آپ۔ میں نے چوتھی بھی کر لی۔ تو میرا پیر و مرشد سے جو تعلق ہے نا، وہ اسلام سے آگے کا نہیں ہے، شریعت سے آگے کا نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ نے اجازت دی ہے تو آپ اس سلسلے میں میرے پیر نہیں ہیں، جو اللہ نے مجھے اجازت، پیر کا مطلب ہوتا ہے اصلاحی تعلق۔ تو اس لیے مجھے یہ نہ سمجھا جائے اس پوڈ کاسٹ میں کہ میں نے لازمی مفتی عبدالرحیم صاحب ہی کو فیور کرنا ہے یا حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہی کی مخالفت کرنی ہے۔ جہاں مجھے لگے گا کہ مولانا فضل الرحمان صحیح ہے میں صحیح کہوں گا، جہاں مجھے لگے گا مفتی عبدالرحیم صاحب صحیح ہے میں ان کو صحیح کہوں گا، جہاں مجھے جو غلط لگے گا میں ان کو غلط کہوں گا۔ ابھی میں بالکل نیوٹرل ہو کے یہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں تاکہ مجھے بھی کچھ، کیونکہ میرے بھی بہت سارے فینز ہیں جو JUI میں ہیں، جو علماء سے ان کا تعلق ہے، ان کے سوالات آ رہے ہیں، وہ مجھ سے بھی پوچھ رہے ہیں، مجھے بھی عدالت کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں، بھئی آپ کیوں چپ ہو، آپ بتاؤ نا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جتنا مجھے میڈیا سے پتا چل رہا ہے اس میں تو مجھے جامعۃ الرشید غلط لگ رہا ہے۔ تو اس لیے میں یہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں کہ بھئی میں اب ان سے کچھ چپتے ہوئے سوالات کیمرے کے سامنے کروں گا، اگر یہ جواب میں مجھے مطمئن کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو ان کی مرضی ہے۔ پبلک کے سامنے یہ پوڈ کاسٹ جائے گی، پبلک خود فیصلہ کرے گی کون صحیح ہے کون غلط ہے، الزامات کی کیا حقیقت ہے کیا حقیقت نہیں۔ تو ہم